بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمارے یہاں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اس کو ناجائز کہتا ہے، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہر زمانے میں لوگ اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنے میت رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، کسی کے نانا کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر زندہ شخص ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو بہرحال میت کی طرف سے یعنی اپنے مرحوم رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، یا امت مسلمہ میں سے کسی کی بھی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو ہمارے بڑے اکابر انتقال کر گئے، اگر کوئی شخص ان کے نام سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جس شخص کا بھی انتقال ہو گیا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل صحیح ہے۔ اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا عنی وھذا عمن لم یضح من امتی، کہ یہ ایک مینڈھا میری طرف سے ہے اور دوسرا مینڈھا میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت میں سے زندہ افراد کی طرف سے ہے، بلکہ حضور نے مطلقاً فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے۔ تو اس میں زندہ افراد بھی آتے ہیں، مردہ افراد بھی آتے ہیں، لہٰذا اگر کسی زندہ شخص کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی مردے شخص کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی ارشاد پورے ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی طرف سے قربانی کرنے سے منع کیا ہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے پورے ذخیرہ احادیث میں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے۔ دوسری دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ 2 مینڈھا ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ علی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی کیا ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور کافی نہیں ہے جو آپ 2 جانور قربانی میں ذبح کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، اس لیے حضور کی وفات کے بعد میں ہر سال حضور کی طرف سے بھی ایک جانور ذبح کرتا ہوں۔ تو دیکھیے حضور کا انتقال ہو چکا تھا، حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا ہو مردے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہیں سے دوسرا مسئلہ بھی نکل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس میں کنجوسی اور بخل سے کام ہرگز نہ لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی پتہ چلا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تیسری دلیل کہ قربانی یہ صدقے کی ایک قسم ہے،
یعنی قربانی کرنا یہ ایسا ہے گویا کیا کہتے ہیں ہم صدقہ کر رہے ہیں میت کی طرف سے. اور قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، صدقہ میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا جائے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی میت کو پہنچاتے ہیں. تو جب صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور صدقہ میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور قربانی بھی صدقہ کی ایک قسم ہے، تو قربانی بھی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ ایک روایت ملاحظہ فرمائیں، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اسے کچھ بولنے کا موقع نہ مل سکا، اور میرا گمان ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کی وصیت کرتی. تو اگر میں اپنی ماں کی وفات کے بعد ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو صدقے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صدقے کا ثواب ملے گا. تو دیکھیے اس حدیث سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، صدقے کا ثواب میت کو اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں. اور قربانی یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، لہٰذا قربانی اگر کی جائے تو اس کا ثواب بھی میت کو پہنچے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 3-4 دلیلیں تھیں جن سے پتہ چلا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ سمجھیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 2 شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ زندہ شخص قربانی اپنے نام سے کرے اور ثواب میت کو پہنچا دے، یہ بھی جائز ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ قربانی مستقلاً میت ہی کے نام سے کی جائے، زندہ شخص اپنے نام سے نہ کرے بلکہ میت کے نام سے کرے، تو قربانی میں نام بھی میت کا ہو، ثواب بھی میت ہی کو پہنچے، یہ بھی شکل جائز ہے. تو یہ 2 شکلیں ہیں، دونوں شکلوں میں سے جو شکل بھی اپنائیں دونوں شکل ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی منع نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ سمجھیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی 2 شکل ہے وصیت کے اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر کے گیا ہے وہ کہ میرے نام سے قربانی کرنا، اور وہ پیسہ بھی چھوڑ کر کے گیا ہے. اب زندہ شخص ان کے چھوڑے ہوئے پیسے سے قربانی کر رہا ہے، تو اس قربانی کا گوشت کھانا صاحب نصاب شخص کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پورا کا پورا قربانی کا گوشت فقیروں کو صدقہ کر دینا لازم اور ضروری ہوگا. اور اگر مرنے سے پہلے میت نے وصیت نہیں کی ہے کہ میرے نام سے قربانی کرنا ہے، بلکہ زندہ شخص اپنی خوشی سے اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کر رہا ہے، اپنے دادا دادی کے نام سے قربانی کر رہا ہے، تو پھر اس قربانی کا گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، مالدار بھی کھا سکتا ہے، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اور ہمارے چینل شفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجیے.